اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 138 تا 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 51۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے فرعون کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم سے عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لانے والے بنیں گے، اس کا ذکر فرمایا۔ آج کی ان آیات میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کی قوم سے نجات پا کر جب امن و امان انہیں ملا تو پھر ایک اور مطالبے کا اظہار کر دیا۔ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کی زیر تسلط تھے اور برسہا برس گزر گئے، وہاں وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، کوئی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، کوئی فرعون کے سامنے سجدہ ریز تھا، طرح طرح کے انہوں نے اپنے الہ گھڑ رکھے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب یعنی اس سمندر کے پار کروایا اور قوم فرعون ہلاک ہوئی، بنی اسرائیل کو نجات ملی، بنی اسرائیل ایسی قوم پر آئے
جو پھر وہاں کسی کے سامنے سجدہ ریز تھی، بتوں کے سامنے سر جھکائی بیٹھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بتوں کے لیے اعتکاف کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، چونکہ اتنا عرصہ لمبا عرصہ انہوں نے بت پرستی کو دیکھا تھا، ان کی یہ طبیعت بن چکی تھی، اب انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا دیجئے، ہم بھی اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اسی جہالت سے تو میں تمہارا پیچھے چھڑانا چاہتا ہوں، اور تم پھر اسی جہالت کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہو۔ اور یاد رکھو، جس دھندے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ سب باطل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ برباد ہونے والا ہے۔ اور فرمایا، کیا تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ تمہارے لیے تجویز کروں؟ اور یہ تو شروع سے ایک طریقہ اور رویہ چلتا آ رہا ہے، جس قوم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے وہی قوم اتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور امت نہ تھی، تو یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہوتی ہے، اور اس زمانے میں امت محمدیہ سے بڑھ کر کوئی اور امت نہیں، اور اس کو فرمایا خیر امت، یہ بہترین امت ہے، اور جتنی فضیلت ہے اس امت کی، یہ امت اتنے ہی برے کاموں میں لگی ہوئی، یہ ایک طریقہ کار رہا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون سے بچایا ہے اور تمہیں ایک صاف ستھرا راستہ دیا ہے۔ وہ تم پہلے اس مصیبت میں مبتلا تھے کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، 2 دفعہ تو ایسے ہوا، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اپنی خادمہ بناتے تھے، ان سے بگاریں لیتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی آزمائش دی تھی، اس سے بچایا کہ اب تو تم باز آ جاؤ۔ یہی کچھ بیان ہوا ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا، تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو یہ تمام طریقوں سے ہٹ کر امت محمدیہ کے احسن و اعلیٰ طریقے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔